جب اللہ تعالیٰ پردہ گرائے گا نا، کہے گا واپس جاؤ، کہیں گے ہم نہیں واپس جاتے، نہ ہمیں جنت چاہیے، نہ ہمیں کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ حور چاہیے، نہ قصور چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس تو اپنا دیدار کرا، ہم تجھے دیکھتے رہیں، تو ہمیں دیکھتا رہے، بس ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی جاؤ جاؤ، پھر 8ویں دن آؤ، تمہاری راحت کی اور بھی، لیکن جو جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کرے گا، وہ شام بھی اللہ کا دیدار کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ تعالی ساری دنیا کو، جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور صدیق اکبر کو دیدار خاص کرائے گا، کہ سب کچھ ہی لگا دیا، اللہ پہ سب کچھ لگا دیا، جسم پہ کانٹے آ گئے، جسم پہ ٹاٹ کے کپڑے آ گئے۔ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے صدا لگائی، لگاؤ اللہ کے نام پر، ہر آدمی لے کے آیا۔ حضرت عمر کہنے لگے آج میں مالدار ہوں، ابو بکر غریب ہے، آج اگر میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو بڑھ سکتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ تو اپنے مال کے 2 حصے کیے، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا گھر میں آدھا ساتھ، اور دربار نبوت میں پہنچے۔ ابو بکر کی ایک پٹلیا، ایک چھوٹی سی گٹھڑی، عمر کا بڑے بڑے گٹھڑ سامان، مثال دے رہا ہوں، عمر کا سامان زیادہ، ابو بکر کا سامان تھوڑا، پر عرش والا بھی جانتا ہے کہ قربانی کس کی زیادہ ہے۔ تو اللہ رسول کا علم تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے حبیب کو بھی پتا ہے کہ ابو بکر گھر میں کیا کر کے آیا ہے اور عمر کیا کر کے آیا ہے۔ اگر یہ سوال ہوتا کہ ابو بکر کیا لائے ہو تو ابو بکر ہار جاتے اور عمر جیت جاتے۔ عمر کیا لائے ہو تو یہ سوال ایسا تھا کہ عمر کو آگے کر دیتا، صدیق کو پیچھے کر دیتا۔ اور سوال ہونا تو یہی چاہیے، اگر آپ کسی مسجد میں چندہ دیتے ہیں تو آپ سے تھوڑا ہی پوچھتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو، یہی پوچھتے ہیں جی کتنے ہیں، سوال بھی یہی ہونا چاہیے جی کتنے ہیں۔ اسی کے مطابق آپ کو مدرسے والے رسید دیتے ہیں یا مسجد والے رسید دیتے ہیں، جی جناب کتنے ہیں، یہ 1000 ہیں، 10,000 ہیں، 5,000 ہیں، لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، جو بھی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے سوال بدل دیا۔ سوال کیا ہو رہا ہے، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ بھائی اسے آپ کو کیا غرض کہ پیچھے کیا پڑا ہوا ہے؟ آپ یہ پوچھیں گے یہ کیا پڑا ہوا ہے؟ نہیں، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا جی پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کے آیا۔ تفسیر عزیز میں ہے کہ دیوار پہ یوں ٹٹول رہے تھے، دیوار کو ٹٹول رہے تھے، بیٹی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک سوئی لٹکائی تھی، کہیں وہ نہ پیچھے رہ جائے، وہ بھی لے کے جانا چاہتا ہوں، کہیں وہ بھی نہ پیچھے رہ جائے۔ ہاں تو بڑھ گیا، صدیق بڑھ گیا۔ عمر کہنے لگے میں نہیں تجھ سے ساری زندگی آگے بڑھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص، تو تبوک پر آ رہے ہیں تو جسم پہ ٹاٹ پہنا ہوا، کرتا بھی نہیں اتار کے اندر دھوتی، ایک ٹاٹ پہن لیا، اس کو کانٹوں سے سی لیا۔ جب تشریف لائے تو آسمان سے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اس امت میں 2 فرد ایسے ہیں جن کو اللہ کا سلام آیا، پہلے خدیجۃ الکبریٰ ہیں، پھر صدیق اکبر ہیں۔ حضرت خدیجہ کو کب سلام آیا؟ جب سارا گھر خالی ہو گیا، کچھ نہ رہا، 3 دن کے فاقے آئے تو جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجۃ الکبریٰ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ جب ابو بکر کا گھر خالی ہو گیا، کچھ نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ رہا ہے، یا رسول اللہ، اللہ جبریل کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے، پوچھو اس فقر میں، اس فقیری میں، اس بھوک پیاس میں مجھ سے راضی تو ہے؟ اللہ پوچھے بندے سے، مجھ سے راضی تو ہے؟ تو حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر اللہ تجھے سلام کہہ رہے ہیں اور تم سے پوچھ رہے ہیں اس فقیری میں بھی راضی ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق زار و قطار رونے لگے، انا ربی راضٍ، انا ربی راضٍ، میں اپنے رب پہ راضی، میں اپنے رب پہ راضی۔